کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے، اگر وضو کرنے کے بعد بد کلامی کی جائے، گالیاں بکی جائیں، یا کوئی ایسی بات جو غیبت میں شمار ہو یا کار حرام ہو جو منہ سے ادا کیا جائے، ایسا بھی کوئی بھی عمل کرنے سے کیا وضو باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے وہ کچھ محدود ہیں۔ مثلا پیشاب کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، پاخانہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یا مثلا ری ہوا خارج ہو جاتی اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ گہری نیند کے نتیجے میں، یعنی اتنی نیند گہری ہو کہ آپ کو آس پاس کی آوازیں بھی سنائی نہ دیں اور بندے بھی نظر نہ آئیں، چیزیں بھی نظر نہیں آئیں، اتنی گہری نیند ہو تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا عقل زائل ہونے سے، یا بے ہوش ہو جانے سے، یا جو ہے نا وہ بندے کو نشہ آ جائے، نشہ کے نتیجے میں روزہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے یہ قانون ہے، یہ چند ایک چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے، یعنی یہ بس شریعت کا حکم ہے، یہ جسم بھی خون سے ایک طرح کی جو ہے نا وہ ایک مائع یا سیال لیکوڈ چیز ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، لوکل جگہ ناپاک ہو جائے گی، اس کو آپ پاک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیشاب پاخانہ بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا وہ ہے، بس بدن سے نکلنے والی لیکوڈ چیز ہے، مثلا پیشاب یا پاخانہ، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، لیکن جسم سے خون نکلتا ہے، اس سے آپ کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ یا مثلا کسی کو گالی گلوچ دیں، غیبت کریں تو فعل حرام ہے، لیکن فعل حرام انجام دینے سے وضو آپ کا باطل نہیں ہوتا۔ وضو جو ہے وہ انہی چیزوں سے باطل ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیا ہے، یا پیشاب پاخانہ، ہوا، عقل کا زائل ہونا، نشہ یا گہری نیند وغیرہ۔ باقی اس کے علاوہ کسی چیز سے بھی مثلا انسان کو الٹی آ جاتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جو ہے نا وہ بلڈ لیا جاتا ہے انسان سے، یا ایسی چوٹ لگے خون نکلے، اس سے بھی جو ہے نا لوکل جگہ ناپاک ہوگی، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد وائس میسیجز کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم بیٹا، یہ میں بھی آپ کا ہادی چینل میں پروگرام دیکھ رہی ہوں لائیو۔ تو میرا بھی ایک مسئلہ ہے کہ نا میں نے آج سے 2 سال پہلے میں نے منت مانی تھی، میں کربلا گئی تھی جناب سید محمد کی، اور میں کہ میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں چڑھاؤں گی، لیکن ابھی میں نا اور میری دونوں مرادیں پوری ہو گئیں آگے پیچھے نا بیٹا، اور لیکن ابھی اتنی استعداد نہیں ہے کہ میں بکرے خرید کر نا پورے بکرے کی میں نظر پوری کر سکوں، لیکن میں جو ذہنی طور پر میں پریشان سی رہتی ہوں کہ مجھے پورا کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ پوچھ کر بتا دیجئے کہ پورا بکرا ہی کروں یا میں بکرے کا گوشت لے کے اس پہ بھی کر سکتی ہوں، اور کیا حساب ہوگا؟ آپ پلیز مجھے بیٹا بتا دو، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں اپنی منت پوری کر لوں۔ خدا حافظ۔ جی آغا صاحب۔ یہ ذرا ریپیٹ کریں جی صاحب، یہ سوال انہوں نے منت مانی تھی یعنی سید محمد پر کے مزار پر، یعنی ان کے بکرا دیں گے، اور جی ابھی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ آواز جو ہے وہ خراب آ رہی تھی، میں خود بھی نہیں سمجھ پایا ہوں کہ کیا بات تھی، سوال کو دہرا دیجیے گا۔ ہاں جی، دہرا دیجیے ذرا۔ جی آغا صاحب، سوال یہ ہے کہ انہوں نے سید محمد کی منت مانی تھی وہاں جا کے، لیکن یہ بکرا لینے کی استطاعت نہیں رکھتی ہیں اس وقت۔ منت مراد پوری ہو گئی ان کی جو بھی انہوں نے مانی تھی، لیکن اب استطاعت نہیں ہے کہ وہ بکرا لے کر، زندہ بکرا لے کے اس کی قربانی کریں، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کریں۔ تو کیا یہ اپنی حیثیت کے مطابق ذبح شدہ بکرے کا گوشت خرید کے اس کو تقسیم کر سکتی ہیں یا نہیں، اور کس طریقے سے ان کی مراد پوری ہوگی، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں بار بار یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ نظر، یا جس کو ہم بر صغیر میں منت ماننا کہتے ہیں، وہ اللہ کا نام لیے بغیر شرعی نظر جو ہے نا وہ نہیں کہلاتا، کہ جس کی پابندی ضروری ہو، اور مخالفت کی صورت میں جس کو حن سے نظر کہتے ہیں، ہے سے جو ہے نا وہ ہے نون سے،
وہ جب تک اللہ کا نام نہ لیں صرف نیت کر لینے سے واجب نہیں ہو جاتا۔ اگر انہوں نے واقعاً شرعی طور پر نظر مانی ہے اور جس چیز کی نظر مانی تھی اب ان کی مالی حالت کمزور ہے اور اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس پر عمل کرنا جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں جس چیز کی نظر مانی تھی اگر اس کو پر مکمل طور پر عمل کرنے سے قاصر ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔